کہ 2019 کی 7 مارچ کو جناب نگر جو چنوٹ کا حصہ ہے، یہاں قادیانیوں کی طرف سے ایک ان کی تعلیمی تقریب میں بچوں اور بچیوں کے اندر ایک کتاب جو قادیانی خرافات پر، ان کی سوچ پر مشتمل ہے، اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا تفسیر صغیر۔ تفسیر صغیر کے نام سے وہ کتاب تقسیم کی تھی۔ وہاں کے مقامی مسلمانوں نے اس پر احتجاج کیا کہ تفسیر تو قرآن کی ہوتی ہے، اور یہ تفسیر اور قرآن یہ مسلمانوں کی اصطلاح ہے۔ مسلمان قرآن پاک کا ترجمہ ہو، اس میں کوئی تشریحات ہو، اس کو ہم کہتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر، پھر اس کا کوئی بھی نام رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے جو 1974 میں قادیانیوں کے خلاف آئین بنا، جس میں یہ قانون ہے کہ قادیانی اپنے لیے اسلامی اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتا، اس پر انہوں نے مقامی تھانے کے اندر درخواست جمع کرائی مقامی مسلمانوں نے، لیکن ان درخواست پر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ کام جس بندے نے کیا تھا، وہ جو کتاب تقسیم کی تھی تفسیر صغیر کے نام سے، اس کا نام ہے مبارک احمد ثانی قادیانی۔ 2022 دسمبر میں جا کر مسلمانوں کے پورے ملک میں احتجاج اور کوشش اور سمجھیں کہ ان کی جد و جہد کے نتیجے میں وہ بندہ گرفتار ہوا۔ اس کی گرفتاری کے بعد وہاں کے مقامی قادیانیوں نے تھانے پر حملہ کیا۔ ان حملہ آور کے خلاف بھی مقتدر اداروں کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن اس کے خلاف جو پرچہ درج ہوا وہ 295 سی کے تحت، جس کی ضمانت نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے انہوں نے مقامی عدالت میں کوشش کی، ضمانت مسترد ہو گئی، ہائی کورٹ میں گئے، ضمانت مسترد ہو گئی، پھر یہ قادیانی جمع ہو کر سپریم کورٹ میں گئے۔ سپریم کورٹ نے یہ درخواست اپنے پاس رکھی اور یہ کہا کہ ہم پاکستان کے بڑے بڑے مدارس سے مشاورت کریں گے، اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ اس مشاورت کے لیے دارالعلوم کراچی کا بھی انتخاب ہوا، مولانا تقی صاحب سے مدد، دارالعلوم نعیمیہ مفتی منیب الرحمان صاحب، اور باقی لاہور کے مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے۔ اس پر مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایک اعتراض لکھا اور تمام مکتبہ فکر کے علماء نے اس کے اوپر سائن کیے، اور وہ درخواست، وہ اعتراض سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا، جس کا مدعا یہ تھا کہ یہ اس نوعیت کا جرم ہے کہ اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ نے پھر اس کی 19 مئی کو سماعت کی، فیصلہ محفوظ کیا، اب آ کر جولائی کے اندر سنایا اور اس مظلوم کو ضمانت دے دی۔ اس پر پوری قوم ہماری سراپا احتجاج ہے کہ ایک تو اس میں پاکستان کے آئین کا لحاظ نہیں رکھا گیا، اور دوسرا پھر آپ نے خود جب سب علماء سے مشاورت کی اور ان کا جو اعتراض جمع کرایا گیا اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ بیرونی دباؤ پر ہوا۔ اب یہاں جو کچھ آپ کے آنکھوں وہ تو سب ہم برداشت کر رہے ہیں، مہنگائی برداشت کر رہے ہیں، سب کچھ بدامنی برداشت کر رہے ہیں، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن اب آ کر ناموس رسالت پر بھی آپ بیرونی دنیا کے ساتھ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آپ کے دشمن ہیں یہود و نصارہ، آپ اس کے پریشر میں، ان کے لالچ میں آ کر پوری قوم کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، جبکہ یہ ادارے پاکستان کے مقتدر ادارے ہیں۔ ان کو ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جو پاکستانی قوم کے مذہب اور ان کے جذبات سے متصادم ہو، ان کو اس چیز کا خیال ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جو علماء کوشش کر رہے ہیں اور جد و جہد کر رہے ہیں، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ علماء کو کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ ہمارے وطن عزیز کی ہر قسم کی سازشوں سے جو ہو گئی ہیں اللہ اسے بھی نجات دے، اور جو کر رہے ہیں اللہ اس میں بھی ان کو ناکام کرے۔ لیکن یہ سب کچھ جب ہوگا جب آپ ان مسئلوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرو۔
اور آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو، نہ سننے کا ٹائم ہے، ویسے آپ جناب سوشل میڈیا پر 2-2 گھنٹے ادھر ادھر کی چیزیں دیکھتے رہے، اور یہ دیکھنے کے لیے 2 منٹ بھی نہیں ہے، پھر اس طرح کے فیصلے ہوتے رہیں گے، پھر ہم روتے رہیں گے کہ جی آج یہ ناموس رسالت کا ہو گیا، اور آج یہ فلاں چیز مہنگی ہو گئی، اور آج فلاں یہ ہو گیا، پھر رونے مگرمچھ میں آنسو ہو گئے۔ اس کے لیے سنجیدہ کوشش کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ نے تمام مقاصد کے اندر کامیابی نصیب فرمائے۔